السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 26 جمادی اول۔ نمبر 1، خندق کھودنے میں صحابہ کرام کی قربانی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت و استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرا سخت سردی اور بھوک پیاس کی حالت میں صحابہ کرام کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر صحابہ کرام جوش محبت میں کہنے لگے، ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جب صحابہ کرام کو دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور پانی چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرنا۔ حضرت ابو قرافہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، میں اپنی والدہ اور خالہ کی پرورش میں تھا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتا تھا تو میری خالہ مجھ سے کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی مت جانا، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے۔ لیکن پھر بھی میں بکریاں لے کر گھر سے نکلتا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا جاتا اور ان کی باتیں سنتا، اور جب میں شام کو بکریاں لے کر واپس گھر جاتا تو میری خالہ کہتی کہ بکریوں کے تھن کیوں خشک ہیں؟ تو میں کہتا پتہ نہیں۔ دوسرے دن بھی یہی کہا۔ تیسرے دن بھی معمول کے مطابق بکریوں کو چھوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی خالہ کا اور میری بکریوں کا معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریاں لے آؤ۔ میں لے آیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بکریوں کے پیٹ اور تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی تو ساری بکریاں موٹی ہو گئیں اور تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ جب شام کو میں بکریاں لے کر گھر آیا تو خالہ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا، روزانہ جہاں چراتا تھا آج بھی وہیں چرائیں، لیکن میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے والدہ اور خالہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ خود کہنے لگی، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ میں ان کو لے گیا تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانت ہے ان کو لوٹا دو۔ فائدہ: اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں نیک اولاد کے لیے دعا۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب ہب لی من الصالحین۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں کفر کرنے والوں کا ناکام ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے ہوں اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں
में सिर्फ दुनिया की नेमतें मांगना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अपने आमाल के बदले में सिर्फ दुनिया के इनाम की ख्वाहिश रखता है तो ये इसकी नादानी है। इसे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया व आखरत दोनों का इनाम मौजूद है, लिहाजा अल्लाह ताला से दुनिया व आखरत दोनों की नेमतें मांगो। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता और तुम्हारी नियतों को देखता है। नंबर 8, आखरत के बारे में। एक साथ जन्नत में जाने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 या 70 लाख अफराद एक साथ जन्नत में दाखिल होंगे। इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। मिसवाक के फ़ायदे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक ज़रूर किया करो क्योंकि इससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है और आँखों की रोशनी तेज़ होती है। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह किया करो गोया तुम उसको देख रहे हो। तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार किया करो, फिर एक एक पत्थर और दरख्त के पास अल्लाह को याद करो, और जब तुम कोई बुरा काम कर बैठो इसके साथ ही अच्छा काम कर लिया करो। पोशीदा गुनाह के बदले पोशीदा नेकी और खुल्लम खुल्ला गुनाह के बदले खुल्लम खुल्ला नेकी कर लिया करो। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारे अहदीस मुबारका पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।